بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی نفرت امریکہ نے پھیلائی اور مسلمانوں کے لیے امریکہ کی زمین تنگ کرنا شروع کی، اس کا اختتام نہ جانے کہاں ہوگا۔ خود کو سیکولر اور انسانی حقوق کا علم بردار کہنے والا نام نہاد امریکہ کا گن میں چھپا چہرہ بے نقاب کیا جائے تو مسلمانوں کے جہاں جہاں دنیا بھر میں نسل کشی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہی دکھائی دے گا۔ لبنان، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین کی تمام جنگوں میں اس امریکہ بدمعاش نے جنگیں چھڑوائیں۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جنگوں کی جو وجوہات دنیا کو امریکہ بتاتا رہا، وہ وجوہات تھیں ہی نہیں۔ جیسے کہ عراق میں وہ خطرناک ایٹمی تجربات روکنے گیا، مگر آدھا عراق تباہ کر کے بھی اسے کوئی ایسی تجربہ گاہ نہ ملی۔ افغانستان میں وہ تعلیم دینے گیا، عورتوں کے حقوق دینے گیا، مگر سالوں صرف افغان عوام کو تباہی، بربادی، دھول مٹی، گولیاں بارود دیتا رہا۔ دراصل یہ جنگیں اس کے لیے کاروباری مواقع فراہم کرتی ہیں، جیسے کہ جب تک لوگ چائے نہ پئیں گے تو چائے کی پتی کیسے کاشت ہوگی۔ کینیا چائے سے اربوں خربوں کما رہا ہے اور ان اربوں کمانے کے لیے اسے چائے پینے والے چاہیے۔ بالکل اسی طرح امریکہ ہتھیار بنانے والا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، جو جنگیں کرواتا ہے اور اپنے ہتھیار بیچتا ہے۔ یوں اس کا کاروبار چمکتا ہے لوگوں کے خون سے ہی، مگر یہ اپنا کاروبار لوگوں کے جان اور خون سے ہی چمکاتا ہے۔ مگر اس کی مثال وہی ہے کہ مارے اور رونے بھی نہ دے۔ خود اس کی عوام بھی اس کے عتاب کا نشانہ بن رہی ہے اور حقیقتاً وقتاً فوقتاً بیان کرتی رہتی ہے۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں دل دہلانے والا واقعہ ہو چکا ہے، جہاں ہر مسلمان فلسطین غزہ میں مسلمان بہن بھائیوں کی شہادتوں پر غمگین ہے۔ ایک اور امریکی فلسطینی بچے نے امریکی ظالم شیطان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر لیا۔ واقعے کے مطابق فلسطینی فیملی امریکہ میں عرصہ دراز سے مقیم تھی اور امریکن شہریت رکھتی تھی اور امریکہ کے شہر شکاگو میں مقیم تھی۔ 2 سال سے جوزف کیوبا نامی امریکی شہری کے گھر کرائے پر رہتے تھے۔ 71 سالہ کیوبا شدید اسلاموفوبیا کا شکار تھا اور حالیہ فلسطینی اسرائیلی جنگ کے زیر اثر ہفتے کی رات دروازہ کھٹکھٹا کر فلسطینی فیملی کے گھر گھس جاتا ہے۔ 32 سالہ حنان شاہین کو زوردار دھکا دے کر متعدد بار اس پر چھری کا وار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو مر جانا چاہیے۔ اس دوران معصوم الفہیم، جو صرف 6 سال کا تھا، اس پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان کی ذہنی حالت کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے سے معصوم بچے پر 26 بار چھری کا حملہ کرتا ہے اور چھری بچے کے جسم میں ہی رہ جاتی ہے۔ شاہین باتھ روم میں بھاگ کر 911 پر کال کرتی ہے، مگر اس وقت تک معصوم الفہیم اپنی زندگی ہار چکا ہوتا ہے۔ جب اس 71 سالہ کیوبا شیطان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے ڈٹائی سے اس واقعے کی حامی بھری اور کہا کہ ہاں، میں نے اس بچے کا قتل کیا ہے تاکہ ایک فلسطینی بڑا ہو کر، جوان ہو کر ہم پر حملہ نہ کرے۔ اس دردناک واقعے کا خونی صرف ذہنی مریض کیوبا نہیں، ہر وہ امریکی ہے جو فلسطین کے معصوم بچوں کی شہادتوں پر خاموش ہے۔ جنگی قوانین کو پیروں تلے رونتے یہ اسرائیلی اور امریکی معصوم شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ان پر غذا، پانی، ادویات پہنچنے نہیں دے رہے۔ یہ قتل ہر اس شخص کے سر ہے جو فلسطین کے لیے آواز بلند نہیں کر رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ عمران خان کو اسلامی دنیا کا لیڈر مانتے ہیں۔ جب اس نے اقوام متحدہ میں ہر بدمعاش ملک کے سامنے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی اور لوگوں کو اسلامی فوبیا کا احساس دلایا، مسلمانوں کے لیے قرارداد پاس کروائی اور دنیا میں اسلام کا اصل چہرہ سامنے رکھا، باہر ممالک کے لوگوں کو سمجھایا کہ جو سازش ڈالر، تیل اور معدنیات کے لیے امریکہ رچاتا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا گھناؤنا چہرہ ہے۔ مسلمان تو اس دنیا میں سب سے زیادہ حقوق العباد پر یقین رکھتے ہیں۔ اس معصوم فلسطینی بچے کا خون سیدھا CNN اور BBC اور تمام انٹرنیشنل میڈیا پر جانا چاہیے، جس نے اسرائیل کو معصوم اور فلسطین کو دہشت گرد دکھایا، جھوٹ کی انتہا کی اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر کر اس حد تک لے گئے کہ وہ معصوم مسلمانوں کا قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔
مزید لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔